بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوس اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو، افراد کے یکجا رہنے سے معاشرے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پونڈچیری کے ناظم محترم حضرت مولانا عبدالعلیم عمری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بات بہت ہی مختصر پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم عمری صاحب ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پونڈچیری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لائق صدر فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ و ناظم عمومی فضیلت الشیخ مولانا ہارون سنابلی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے 34ویں آل انڈیا کانفرنس قیام امن عالم و تحفظ انسانیت، بہترین کانفرنس ہے۔ عالم کا جو ماحول افراتفری میں مبتلا ہے، اس مناسبت سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ عالم میں امن کیسے قائم ہوگا جب تک
امن نہیں آئے گا۔ ہر انسان اور ہر معاشرہ اور ساری دنیا بدامنی میں مبتلا ہو جائے گی، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے امن کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، انہوں نے امن و امان کی بحالی، ظلم و ناانصافی کا خاتمہ اور حقوق کی ادائیگی کو اہمیت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے شہر مکہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دیجئے۔ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو تعصب، ذاتی منفعت کے بیجا حصول اور فرقہ پرستی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جاتا، دن دھاڑے بستیاں جلا دی جاتی ہیں، عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی ہیں، بے قصور لوگ قصوروار قرار دیے جاتے ہیں، اور ناکردہ جرم کی پاداش میں انہیں انسانیت و تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انصاف کی عدالت سے جب تک ان کے بے گناہ ہونے کا فیصلہ صادر نہیں ہوتا ہے، تب تک ان میں سے کچھ لوگ اپنی نصف عمر اندھیری کوٹری میں قیدی بن کر گزار چکے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ انصاف کی امید میں اس جہاں کو ہی الوداع کہہ جاتے ہیں۔ انسانی زندگی امن و اطمینان کی خواہش مند ہوتی ہے، اس لیے ہر مذہب میں امن و اطمینان، عدل و انصاف اور سلامتی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ امن کا پیغام دینے والا مذہب دین اسلام، جس کے بارے میں مخالفین نے عام لوگوں کے درمیان غلط پروپیگنڈا کر رکھا ہے اور اسے دہشت اور وحشت کا معنی بنا دیا ہے، مگر تاریخ اس پر گواہ ہے، اور اس سے واقفیت رکھنے والے حق پسند حضرات، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام در حقیقت انسان کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جس کی تعمیر آپسی محبت اور باہمی مساوات سے ہوتی ہے۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ عرب قوم ایسی ظالمانہ، وحشیانہ اور جابرانہ تھی کہ معمولی سی بات پر دو قبیلے صدیوں تک آپسی جنگ جاری رکھتے اور انتقام کی آگ میں جھلستے رہتے تھے۔ ان کی نظر میں انسانی جان کی کوئی قیمت اور وقت نہ تھی۔ تعصب کا حال یہ تھا کہ ہر امیر غریب کو ستاتا، طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتا، لوگوں نے اپنی تخلیق کا مقصد بھلا دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرتی زندگی برباد ہو چکی تھی اور امن و امان پوری طرح پامال ہو چکا تھا۔ ایسے پرخطر حالات میں جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، اسلام نے آپسی محبت کا پیغام سناتے ہوئے انسانی جان کی قدر قیمت بتائی اور بدامنی کے ماحول پر روک لگا دی۔ اسلام کی نظر میں ناحق کسی ایک آدمی کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام میں کسی ایک فرد کا قتل تو درکنار اس کی ایذا رسانی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا
جس کا پڑوس اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ افراد کے یکجا رہنے سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ جہاں لوگ آباد ہوتے ہیں وہاں پڑوسیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ان کا باہمی میل جول رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچانا ہی قیام امن ہے۔ اسی لیے پڑوسی پر ظلم کرنا اسلام کی علامت نہیں ہے، خواہ وہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ وہ انسان ہے، اس لیے ان سے محبت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام نے ایسے شخص کو بدترین انسان قرار دیا جس سے نہ خیر کی توقع ہو اور نہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسلام کسی خاص مذہب والوں کا نہیں، اسلام سارے عالم کے لیے ہے۔ جس طریقے سے یہ سارا عالم آج ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ کسی خاص انسانوں کا اور خاص کسی مذہب والوں کا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام آئے گا دنیا میں تو امن آئے گا، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ جس طریقے سے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، دن رات سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے اسلام سب کا ہے۔ ہم اسلام پر عمل کریں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ مسلمانوں سے خاص کر ہماری گزارش ہے، ہم پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم صحیح ہو جائیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ ہم کو صحیح ہونا ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم ساری دنیا کے لیے قائد ہیں۔ ہم راہبر بن کر آئے ہیں، ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بہت بڑی طاقتور انسان ہیں۔ ہمارا دین سب سے بڑا ہے اور ہم بھی سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم یہاں سے جائیں تو اچھا ایک پیغام لے کر جائیں اور اپنی جگہ میں امن قائم کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش کرنے کی اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔